السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ ریگولر میرا شو واچ کرتے ہیں اور اس کے پرماننٹ ویور ہیں تو آپ دیکھیے پچھلے 12-13 مہینے سے اٹھا کے تو اس پاک پروردگار، اس اللہ کے کرم سے اور میرے رب کا کرم ہے، اور واقعی میں وہی سب کچھ ہے، اور انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے آپ سیکوینس وائز باتوں کو ملا لیجئے گا۔ جو باتیں کہیں بحکم اللہ اس رب کے کرم سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہی دیتا ہے عزت اور وہی پوری کرا دیتا ہے باتیں، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ چاہے وہ کرونا کی ڈیٹیں ہوں، چاہے وہ یہ ابھی آپ نے بارشوں کے حوالے سے جو میں نے گرن پہ پروگرام کیا تھا کہ شدید بارشیں ہوں گی اور شہروں میں سیلابی کیفیت بنے گی، وہ بھی آپ نے دیکھا، اور سونا ہائی ٹائم پرائس پہ گیا۔ مودی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، نریندر مودی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ آرڈر کی باتیں چائنا کے حوالے سے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، سب دیکھ لیجئے گا، امریکہ کے حالات۔ اور میں نے کہا تھا گریٹر اسرائیل کی طرف اسٹیپ اٹھ گئے بننے کے لیے، لیکن ایک بات جو میں وقتاً فوقتاً کہتا رہا کہ اس سال اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انڈیا کی اکانومی کو وہ شاک لگے گا، وہ ڈینٹ لگے گا کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں لگا ہوگا۔ تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا 23.9% ان کی GDP گر گئی، ان کی ان امپلائمنٹ بڑھ گیا، ان کی ایکسپورٹ گر گئی۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ تو سب باتیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں کہ یہ چیزیں میں نے عرض کی تھیں وقتاً فوقتاً۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری ممالک کو، خالی ایک انڈیا نہیں اور بھی بہت سارے ہیں جن کو پاکستان کی اچھائی ہضم نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا جو دیکھتے ہیں ان کو، میں نے بھی ایک دو اس کی دیکھی ہیں، وہ بڑے دعوے کرتا ہے، اور پاکستان میں کبھی وہ فوج کی، ظاہر ہے وہ را فنڈڈ ہے، انہی کے چینل کے لیے کام کرتا ہے، ریٹائرڈ ہے وہاں سے، اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں اور بڑا انٹلیکچوئل ہوں، ساری وہ سمجھتا ہے اردو کا بہت بڑا اردو داں ہے، حالانکہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بھی غلط پڑھتا ہے، اور اردو تو خیر دور کی بات ہے، بہتر اندھوں میں کانا راجہ کہہ لیں آپ تو۔ لیکن میں چپ رہا، میں نے کہا ظاہر ہے میں نہ بولوں، میں کیا بولوں، کیونکہ میں میڈیا پہ ہوں، سوشل میڈیا کی جو پروٹوکول ہیں وہ دوسرے ہیں، یہاں کے دوسرے ہیں۔ پھر ابھی اس نے پاکستان میں اس کی کافی چرچا ہوا کہ پاکستان میں مذہبی منافرت پھیلانا، اور پاکستان میں جو ایک فرقہ وارائیت کو فروغ دینے کے لیے کہ فلاں مولوی کو ہائر کر لو، شیعہ کو سنی سے لڑاؤ، سنی کو شیعہ سے لڑاؤ، اور اپنا بریلویوں کو دیوبندی سے لڑاؤ، بریلویوں کو وہابی سے گالیاں دلواؤ، یعنی یہ سب باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ تو یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ اب ہمارے بھی کچھ فرض ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اپنی اداروں کی رسپیکٹ، اپنی فوج، اپنی ایجنسیز کو بیک اپ کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز پاکستان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے طفیل، یہ جو فرقہ وارائیت کی جو ہوا چلی تھی کسی زمانے میں، اس کو ختم کرایا ہے، اس کو اگر کوئی بھی فروغ دے تو اس کی ہمیں نہ صرف جو ہے اس کے اوپر نکتہ چینی بلکہ اس کی بیخ کرنی چاہیے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اس ملک کے اندر اللہ کے کرم سے سب بہت اچھے پیار محبت سے رہتے، ایون کہ مائنورٹیز بھی۔
اور میں سوچ رہا تھا، اب میرا دیکھیں جس دن میں نے یوٹیوب چینل بنایا اس کی بولتی انشاءاللہ تعالی میں بند کر دوں گا. اگر میں بولنے پہ آ جاؤں تو انڈیا کے اندر جو فرقہ ان کے ہندوازم کے اندر جتنا ذات پات کا کھیل ہوتا ہے جو یہ دلتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان کے برہمنوں کے ایریے سے دلت بیچارے کا جنازہ اس کی ارتھی نہیں گزر سکتی. ان کی جو نفرتیں ہیں اپنے ہی اس کے لیے، وہ میں بیان کرنا شروع کروں اور پھر میں بیان کرنا شروع کروں کہ یہ علاوہ برہمن کلاس کے جو ان کی سب سے ڈیسنٹ کلاس مانی جاتی ہے، سکھ کو چارہ بناتے ہیں تو مسلمان کو چارہ بناتے ہیں، بیچارے گورکھا نیپالی اس کو بناتے ہیں، لیکن یہاں کے تقاضے کچھ اور ہیں. جس دن میں نے یوٹیوب پہ بیٹھا نا اس دن پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عیاں کر کے بتاؤں گا کہ آپ اصل میں کیا ہیں. اور دوسری چیز ایک بات بس یاد رکھیے گا کہ کہنے کو تو میرے پاس بہت جوابات ہیں، بہت کچھ ہے میں بول سکتا ہوں، مگر ایک مختصر بات کہوں، یہ پاکستانی قوم کا مزاج ہے اور یہ پاکستانی قوم کی اچھائی کہہ لو یا تم ہماری کمزوری کہہ لو، لیکن ہمارے نزدیک تو یہ اچھائی ہے کہ جب پاکستان ورسز انڈیا آتا ہے نا تو پھر ہماری قوم ایک پاکستانی ہو جاتی ہے. پھر نہ بریلوی ہوتا ہے، نہ وہابی ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ سندھی ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے، نہ پٹھان ہوتا ہے، نہ بلوچ ہوتا ہے، نہ مہاجر ہوتا ہے. یعنی جب آپ سامنے آؤ گے بحیثیت دشمن کے، کیونکہ آپ تو ویسے ہی ہمارے ازلی دشمن ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پاکستان اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. یہ تھوڑی سی ضروری بات تھی جو میں نے کہا بول لوں، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا ان کا میڈیا دیکھیں آپ، سشانت سنگھ پورے 3 مہینے وہ چلایا، اب کنگنا رناوت، یعنی اپنی قوم کو دھوکہ دینا ہے کہ وہ میڈیا پہ وہ چائنا سے جو آپ کی ٹھکائی ہو رہی ہے اور چائنا سے جو آپ کی مار پڑ رہی ہے آپ کو، وہ نہ عام پبلک کو پتہ چلے. تو بھائی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ چھپاؤ گے، آپ اپنے وہ جو گودی میڈیا ہے جس کے اوپر مودی کے لیے آسمان و زمین کے قلابے ملائے جاتے ہیں، لیکن لوگ تو اب دیکھ لیں گے، اویئر ہے. اللہ کے حکم سے آپ 1000 اسکوائر کلومیٹر اپنا گوا چکے ہیں اور ابھی دیکھیے گا اب کہ بس میں اتنی بات کہوں گا، زیادہ نہیں بولتا، کہ اب کی سردیاں جیسے ہی آمد ہوگی تو بڑی گرم ہوگی. وہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جاڑے میں آپ کو موسم میں اور حالات میں اور اپنی انوائرمنٹ میں، یہ میں اسپیسیفکلی انڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، گرماہٹ محسوس ہوگی آپ کو، فکر نہ کیجیے. اور بہت جلد، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے، پہلے تو کشمیر کی بات کرتا تھا میں، اور میں یہ کہتا تھا آپ کے ٹکڑے ہوں گے، آپ کے ایک نہیں، نیمرولوجی کے حساب سے آپ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں. خواتین و حضرات ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کر ڈیجیٹل پہ. اچھا خواتین و حضرات دیکھیں، آپ کے اسکرین پہ بھی لائن چل رہی ہوگی، ٹکٹ چل رہا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، میرے نام سے لوگوں نے فیک اور جعلی آئی ڈیز بنا رکھی ہیں. برائے مہربانی اس پہ اپروچ نہ کیجیے، دھوکے باز اور فراڈ یہ بیٹھتے ہیں. اور میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ مجھ تک اپروچ کہاں کی جا سکتی ہے اور مجھ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے. تو یہ آپ کا ٹکر بھی چل رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، وہ ٹائم فریم تو میں دے چکا ہوں جو میں نے کہا تھا. آپ یہ دیکھیں، ایک لمحے کو ایمانداری سے یہ سوچیں کہ جب میں بات کرتا تھا اللہ کے کرم سے 2020 کے حوالے سے، بات تو میں نے 7 سال کی ہے، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، لیکن میں جب 20 کے لیے بات کرتا تھا، کیا دنیا نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا کبھی کہ چائنا 45 سال کے بعد انڈیا پہ اٹیک کرے گا، امریکہ میں نسلی فسادات ہوں گے، اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کریں گے، پاکستان کے اور چائنا کے معاملات محبت اور دوستیوں کے اس حد تک جائیں گے،
جو میں کہتا تھا پرانی دوستیاں ختم ہوں گی، کچھ دوستیاں تجدید وفا ہوگا اور کچھ نئے آغاز ہوں گے. جو گروپس کی بات کرتا تھا کہ 2 بلاکس میں بٹے گا، وہ یہ بھی لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا. سونے نے ہائی ٹائم پرائز اپنا پرائز جو ہے ہائی ٹائم ٹچ کیا، وہ بھی آپ نے دیکھا. اور دنیا میں جو اکانومی کا ریسیشن آیا وہ بھی آپ نے دیکھا. اور جب بات ہوتی تھی، میں جب عرض کیا تھا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس کا کریڈٹ ظاہر ہے عمران خان، اگر کچھ ہوتا تو پھر برا ہوتا تو بھی ان کے کھاتے میں جاتا، اچھا ہوا تو بھی ظاہر ہے انہی کا حق ہے. کرونا کے حوالے سے لوگوں نے تو مذاق، انڈیا نے ایسا مذاق اڑایا تھا کہ یہ کرونا کے حوالے سے اپنی جی ڈی پی دیکھو اپنا، یعنی یہ دیکھیں یہ تکبر ان کو ایسا ڈبوا رہا ہے اللہ کے کرم سے کہ مزہ آ رہا ہے. اور دوسری چیز، جب کرونا کی ڈیٹس میں نے دی تھی، بتایا تھا اس کا ہائی پیک، پھر ڈاؤن ورڈ کب جائے گا، پھر میں نے کہا تھا کنٹرول ہوگا اور اس کی جو ہے ختم نہیں ہوگا، وہ بایولوجیکلی بھی ختم نہیں ہوتا تا وقت کہ اس کا علاج نہ دریافت ہو جائے. تو وہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ. لیکن اس میں ایک چیز بولی تھی کہ پاکستان میں اللہ خاص کرم کرے گا اور برابر میں ہمارے، آپ دیکھیے گا یہ چیز کہاں تک اسپریڈ ہوگی اور کہاں تک پھیلے گی، دنیا دیکھ رہی ہے. کیونکہ جہاں پہ دعوے اور تکبر آ جاتا ہے نا، میں خدا نہ خواستہ کسی کا برا نہیں چاہتا، لیکن جب آپ ہر گن کے لیے، ہر بری چیز پاکستان پاکستان، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ میں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان کے لیے نہیں، خاص طور پہ میں حکمران طبقے سے مخاطب ہوں، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو دوسری چیز آپ نے یہ دیکھی کہ وہی آلموسٹ چیز ہوئی. اب میں ایک بات یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اپنی کرم نوازیاں کی کہ ہم کرونا میں اللہ نے محفوظ کر کے نکالا. مگر ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہی بد احتیاطیاں شروع ہو گئیں، وہی ایس او پیز ختم ہونا شروع ہو گئے، وہی فزیکل ڈسٹنس ختم ہو گئے، سب چیزیں وہ پرانی شروع ہو گئیں جیسے کبھی یہاں کچھ آیا نہیں تھا. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک دم چیز بڑھتی ہے تو پھر انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے. تو براہ مہربانی پہلے سے ہی احتیاط کر لیں. ایک انسان اپنے آپ کو ایک حفظ ما تقدم کے طور پر ایس او پیز کو فالو کرے اور کوئی ایسی چیز نہ کرے. باقی اللہ پہ بھروسہ رکھے، وہ دعا میں نے آپ کو بتائی تھی وہ پڑھا کریں. اور ایک چیز میں نے اس وقت بھی بتائی تھی کہ یہ کھایا کریں، یہ آپ کی امیونٹی کو انہانس کرے گا. اور ایک میں اپنے خاص طور پہ مسلمان بہن بھائی اور پاکستانی بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، 4 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لیں. یہ غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، ہر آدمی کھا سکتا ہے. اور یہ امیونٹی کا بوسٹر ہے، بوسٹر. ماں سے بھائی جن کو کڈنی کا پرابلم ان کی بات نہیں کر رہا. ایک ہلدی خالص اپنی خوراک میں شامل کریں. میتھی دانہ، چاہے اتنا سا لے لیں، 2-4 دانے لے لیں، ہلدی کے ساتھ ملا لیں، تھوڑی سی ہلدی، تھوڑا سا میتھی دانہ اور یہ کلونجی کے تھوڑی سی چٹکی بھر. اور اس کے ساتھ ایک چیز جو ہمارے یہاں بڑی ارزاں اور بڑے آسانی سے دستیاب ہے، وہ ہے تخم ریحان، جن کو پنجابی میں تخم ملنگا کہتے ہیں، اور بیزل سیڈ. یہ تھوڑے سے لے کے اس کو ڈیلی یوز کریں. انشاءاللہ چاہے دوسری ویو آئے چاہے تیسری ویو آئے، آپ یا کوئی بھی بیماری آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی امیونٹی اس لیول پہ رکھے گا کہ آپ بیماری کا شکار نہیں ہوں گے. اور پلس وہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کے اوپر جو ہے پھونک لیں اپنے اوپر، انشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. تو یہ کچھ باتیں تھی، یہ اس لیے بتایا کہ آج میں نے بہت دن کے بعد اس چیز کو دہرایا اور ریمائنڈ کرایا. اب میں ایک چیز بتا رہا تھا لوگوں کے لیے، یہ اب تھوڑا سا ایسٹرولوجیکل ریمیڈیز کی طرف آ جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ عموماً دیکھا ہوگا آپ نے، عموماً لوگ رزق کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، اگر رزق کے حوالے سے میں نے آپ کو وہ سرکے اور وہ
بتایا تھا، محرم میں بھی بتاتا ہوں اور رمضان المبارک میں بھی بتاتا ہوں، شادی کے حوالے سے جو منگلک دوش ہوتے ہیں یا جن کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ہاں یا نہ، لیکن ایک ریمیڈی کر کے دیکھ لیجئے آپ. ایک تو یہ میں نے خواتین کو کہا تھا کہ ریڈ، مرون، بلیک یہ رنگ نہ پہنا کریں کیونکہ یہ ذرا سے بھاری ہوتے ہیں. دوسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ مختلف میں نے آپ کو وہ ٹوٹ کے بتائے تھے، لیکن میں آج آپ کو ایک چیز اور بتانے لگا ہوں. دیکھیں آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک لال کپڑا سرخ رنگ کا یا لال پنی نہ رکھیے گا، لال کپڑا رکھ لیں کاٹن کا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو پرانے زمانے میں مٹکوں کے اوپر لوگ باندھتے تھے لال رنگ کا کپڑا اور پانی ڈالا ہوا ہوتا تھا تاکہ مٹکے کا پانی مزید ٹھنڈا ہو جائے. وہ لال کپڑا لیں اسکوائر اس کے اندر شیپ کے اندر، اس میں کیا کریں ٹیوزڈے والے دن آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی اگر گن کے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، 9 دانے لال مسور، 9 دانے لال مسور، 9 دانے آپ کا اللہ بھلا کرے لال مرچیں چھوٹی والی یہ رکھ لیں. اس کے بعد آپ نے ایک چیز خاص طور پہ یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر یہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپل یا بیری کے جو پتے ہوتے ہیں، اگر وہ دونوں نہ ملے تو نیم کا پتہ لے لیں. اچھا میں خواتین حضرات ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کو یہ خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں تاکہ کہیں وہ نہ ہو جائے. میں نے کہا تھا ایک لال رنگ کا سرخ کلر کا اسکوائر شیپ میں ایک کپڑا لے لیں کاٹن کا، اس میں 9 دانے، یہ ان کے لیے جن کی شادیوں میں پرابلم ہوتے ہیں. یہ جو منگلک دوش اب 90% تو میں یہی دیکھ رہا ہوں آج کل آفس میں بھی اور یہاں پہ بھی کہ آپ نے اسکوائر میں شیپ کے اندر لال رنگ کا سوتی کپڑا لینا ہے، اس میں 9 لال مسور کے دانے، 9 لال مرچیں آپ اس میں ڈال دیجئے گا. اور میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ پیپل، بیری یا نیم کے، پیپل، بیری یا نیم کے گن کے توڑ کے 9 پتے، یہ 9 پتے اس میں رکھیں، اس کو لپیٹیں. اب آپ نے جب اس کو جیسے مثال کے طور پہ یہ کپڑا ہے نا، اس کو آپ نے یہ کپڑا اس میں آپ نے ڈال دی وہ چیز، اس کے بعد آپ نے اس کو یوں کیا اور یوں کیا اور یوں لپیٹ لیا، اور لپیٹنے کے بعد آپ نے سرخ کلر کا اس پہ دھاگا باندھنا ہے. جب سرخ کلر کا دھاگا باندھنے لگیں تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک گٹھان لگانی ہے. جب آپ وہ گٹھان لگانے لگے تو آپ نے یعنی جیسے آپ نے ایک گٹھا ماری اس جو کپڑا ہے اس کے اوپر، اور آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے سورہ ناس، سورہ فلق ہر گانٹھ کے اوپر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں گانٹھ کے اوپر آپ نے یہ جب پڑھ لیں سورہ ناس، سورہ ناس، سورہ فلق یہ آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر 9ویں گانٹھ کے اوپر آپ نے اگر آپ کو سورہ طٰہٰ یا کوئی اور پڑھ دے آپ نے اس پہ پڑھ کے پھونکنا ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہ خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے پسینے کو اس میں ایبزارب کرنا ہے. یہ اس پہ یعنی اپنے اوپر پھونکنا، قرآن پاک اس کپڑے پہ نہیں پھونکنا، وہ اپنی جگہ رہے گا. اس کے بعد وہ کپڑے کو اپنے جسم کے پسینے میں ایبزارب کرنا ہے. اور پھر اس کو آپ نے یہ سب آپ منگل کے دن کریں گی. تو منگل کے دن جا کے اگر سمندر ہے تو سبحان اللہ، سمندر نہیں ہے یہاں کراچی والے یا گوادر والوں کے لیے تو سمندر کی اویلیبلٹی ہے، لیکن پنجاب، کے پی کے یہاں پرابلم ہوگا. تو یہ جو چلتا پانی ہوتا ہے دریا کا پانی، یعنی جو ایک جگہ ٹھہرے نا، اس پانی میں
टखनों तक खड़े होकर आपने जो है उस कपड़े को पानी के दौर यानी जो उसका रवानी है, जो उसका भाव है, उसमें आपने सूरह नास और फलक पढ़ते हुए उसको भा देना है। इंशाअल्लाह ताला ये आप 1 मंगल, 2 मंगल, 3 मंगल, 9 मंगल करके देखिए। यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर हुक्म भी उसका होगा, करम भी उसका होगा, और उसके अलावा किसी का इख्तियार नहीं है कि कुछ कर सके। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंचन पाक के सदक़े, तमाम सहाबा कराम के सदक़े इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला से नियत माने कि अल्लाह ताला मेरे एक जैसे शादी के लिए काम हो गया तो मैं ये फ़लाँ नेक काम करूँगी, अल्लाह ने चाहा तो आपको यकीनन उसमें कामयाबी मिलेगी। हमारे पास कितना टाइम है? टाइम कितना है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये मेरे पास बहुत कंप्लेन आती है। असल में मेरी इसलिए आप देख रहे होंगे मेरे गुफ्तगू के अंदर थोड़े पॉजेज आ रहे हैं। मेरा मैं 2 दिन से ज़रा जो है तबीयत का प्रॉब्लम चल रहा है। ख़ास तौर पे ये जिसे कहते हैं ना मुंह के अंदर, वक्ती तो होता है, हर एक के साथ होता है, कट लग गया अंदर, जिसकी वजह से बोलने में, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह वो हीलिंग हो जाएगी इसकी अल्लाह ने चाहा। तो मैं ये कह रहा था ख़वातीन हज़रात के बच्चों के लिए, जो उनकी एजुकेशन के लिए या उनके लिए वो होता है ना कि बच्चे तालीम में दिलचस्पी नहीं ले रहे। वैसे तो मैं वजीफ़ा बताता हूँ और सदक़ात भी बताता हूँ इंडिविजुअल लोगों के लिए जिनके प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन एक काम करिएगा, जो भी बच्चा, ये बड़े गुर का टोटका बता रहा हूँ आपको, ऐसा गुर बता रहा हूँ इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जो भी आपके बच्चे हैं जो तालीम की तरफ राग़िब नहीं होते, ये तालीम की तरफ दिलचस्पी नहीं लेते, उनको सुलाने के लिए उनके जो तकिए के ऊपर वाइट नहीं, ब्लैक नहीं, ग्रीन कलर के ग़िलाफ़, उनको ग्रीन कलर का ग़िलाफ़ उस तकिए पे, पिलो पे जो है उनके सर के नीचे रखें। और जब आप सुलाने लगे बच्चे को तो सिर्फ 50 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद के बाद रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, जिस तकिए के ऊपर उसका सर आता है बच्चे का, वो वास्तु शास्त्र तो अलग है कि डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ है, वो तो नहीं, उसको छोड़े। उसके तकिए का जो रंग होना चाहिए ग़िलाफ़ का, वो ग्रीन होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ पंचतन पाक के सदक़े तो उसकी तालीम में दिलचस्पी है तो बढ़ जाएगी, नहीं है तो पैदा हो जाएगी। और बाकी तो अल्लाह ताला का सब कुछ इख्तियार है। उसके वजीफ़ा जो है वो दूसरे, तो ये बच्चे को एक कर लीजिएगा। और दूसरा ये ख़ास तौर पे जब भी बुध आया करे ना, वो बच्चे चाहे वो दिलचस्पी, तो उनका ना कोई भी 500 ग्राम की हरी सब्ज़ी बुध के दिन उनका हाथ लगा के अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दिलवा दिया करें। तो ख़वातीन हज़रात, मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं। लोगों ने मेरे नाम से फ़ेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, जो सब धोखेबाज बैठे हुए, उन पे कतई अप्रोच ना कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। मुझ तक अप्रोच करने के 2 ही तरीक़े हैं। नंबर 1 ARY डिजिटल पे हफ्ते की सुबह 11, इतवार को सुबह 10 बजे, जैसे आप अभी मुलाज़ा कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सिर्फ एक ही ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, और वो जगह है होटल पल कॉन्टिनेंटल PC होटल कराची, और वहाँ का नंबर है 3568 5501, और दूसरा नंबर है 021, तो कोड है 021 3568 5021। दोपहर के 3 बजे से आप रात के 7:30 8 तक मेरे असिस्टेंट से फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो ओवरसीज़ या बैरून मुल्क से कोई अगर मुझे कॉल करे तो वो जब भी कॉल करे तो मेरे इन्हीं 2 नंबरों पे जो मैंने बोले, इसके अलावा सब फेक हैं जो आप मोबाइल नंबर डाले में या जो फेसबुक पे डाले में, तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि हुमायूं साहब को व्हाट्सअप IMO या बॉटम किसी भी आईडी के ऊपर वीडियो दिखा दीजिए। आप भी मुझे देख लें, मैं भी आपको देख लूँ, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान की लहर आ जाए और कोई धोखे का इत्मीनान ना रहे। ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ कि हर आने वाला लम्हा, आने वाला दिन मेरे मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम के लिए, इस हमारी फ़ौज के लिए, हमारी एजेंसियों के लिए
اور وہ لوگ جو پاکستان کے لیے مخلص ہیں اور پاکستان کے ہمدرد ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر آنے والا لمحہ پاکستان میں خوشحالی اور کامرانی کا نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ہمیشہ دشمنوں کے آگے کبھی سرنگوں نہ ہونے دینا اور اس کو ہمیشہ سرخرو رکھنا، آمین ثم آمین۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔